ان کے تعلقات انگریزوں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک بچوں تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور ابھی قبروں کے تعلق سے تو بہت ساری یہ باتیں ہو رہی ہے کہ مزارات اولیاء کو جو کر رہے ہیں. اب تو یہ حال ہو گیا کہ خود ابھی جو عراق کو تباہ کیا گیا, آپ کو پتا ہے جب عراق پہ حملہ ہوا تو اس کو لڑنے کے لیے جگہ کس نے مہیا کی تھی؟ یہی سعودیہ تھا, یہی عبداللہ کنگ تھا جو ابھی مرا ہے, جس کے سوگ میں ابھی یہ سب بیوائیں بیٹھی ہوئی ہے. ابھی یہی عبداللہ کنگ, اس نے عراق ایک اسلامی کنٹری تھا, ایک مسلمانوں کا ملک تھا. صدام حسین سنی تھا, وہاں کے لوگ سنی تھے, چاہتا تو یہ بیچ میں پڑھ کے کمپرمائز کی صورت نکالتا, لیکن نہیں, اس نے پٹری اپنی جو ہے ایئر لائنز کی جگہیں دی تاکہ امریکہ اپنے وہاں سے راکٹ چھوڑے, اپنے پلین اڑائے, وہاں سے عراق پر حملہ کرے. اور یہی نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو سوگ منا رہے ان میں ہمت ہو تو ان اخباروں کا جواب دو. وہ اخبار آج بھی میرے پاس کٹنگ اس کی موجود ہے کہ جب پہلی بار جب عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا اور اس نے اپنی ہوائی پٹیاں اس کو دی تھی, اس وقت جب امریکہ کی فوج حرم کے ارد گرد رکھی تھی, یہ امریکہ کی, یہ سعودیہ ہی تھا, یہ اب کنگ عبداللہ جس نے اہتمام کیا تھا کہ ان کو کھانے کے لیے سور تک مہیا کروائے گئے تھے, عیاشی کے لیے لڑکیاں تک دی گئی تھی. آج ایسے عیاش کا یہ سوگ منا رہے ہیں, لیکن ذکر حسین کرو تو بدعت بن جاتا ہے ان کے ہاں, شہادت حسین مناؤ تو بدعت بن جاتا ہے. ہم تو غم کے قائل نہیں ہیں, پتہ نہیں یہ کب سے غم کے قائل ہو گئے. اب وہ سننے میں آیا, مجھے نہیں معلوم اس خبر کی کتنی حیثیت ہے کیونکہ ابھی بالکل نئی خبر ہے اور میں ابھی سفر میں ہوں تو تحقیق کے مرحلے تک تو میں نہیں پہنچا ہوں, لیکن ابھی خبر بہت عام ہو چکی ہے کہ 40 دن کچھ ملکوں نے سوگ کا اعلان کیا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خصم مر گیا, یہ سب بیوائیں ہیں جو عدت گزار رہی ہیں, عدتوں میں بیٹھ گئی ہے. یہ ایسے عیاش بادشاہ کا غم منانے کے لیے تیار ہے, لیکن دیکھیے وہ بچوں کو بم سے اڑایا, اس پر کوئی مذمت ان کے بیان نہیں, اس پر کوئی غم کا اظہار نہیں کیا انہوں نے. اور بتا رہے کیا ہے کہ صاحب یہ بادشاہ کا غم اس لیے کہ بڑا توحید پرست تھا, اس کی وجہ سے بڑی توحید قائم ہوئی. تو توحید کیا ہے پوری؟ امریکہ کے ہوٹ چومو, انگریزوں کے تلوے چاٹو, یہ توحید پہ ضرب نہیں آتی. ساری توحید کہاں ان کے خطرے میں آ جاتی ہے؟ جیسے ہی کوئی بزرگ کی درگاہ مزار بنتی ہے, عرس ہوتا ہے, توحید خطرے میں آ جاتی ہے ان کی. انگریزوں کے لب چومنے سے توحید خطرے میں نہیں آتی. تو اور بلکہ ابھی جو عراق کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, طالبان کو جو کھڑے کیا تھا, اس کا اقرار خود امریکہ کی ہلری کلنٹن جو سفیر ہے بش کے زمانے کی, اس نے خود اقرار کیا. اس کا ویڈیو یہ ٹی وی پر موجود ہے, یہ آئیے دیکھیے وہ کیا کہتی ہے. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the... اس کی بات کا نچوڑ پورا یہی ہے کہ خود اقرار کر رہی ہے کہ جتنی تحریکیں چلی ہے, وہابی تحریک اور جو یہ سب شدت پسند تحریکیں, ان سب کو فنڈنگ ہم نے کیا ہے, سب ہمارے اشاروں پہ پیدا کی گئی ہے. تو گھر کے بھیدی بھی بھید دھا رہے ہیں, اور یہ بات واضح ہو رہی ہے. اب تو یہ بات ہندوستان کے لیڈروں پر بھی واضح ہو چکی ہے کہ جتنا اسلام کے نام پر یہ جو آتنکواد کی بات ہو رہی ہے, اس کا تعلق اسلام سے نہیں, اس کا تعلق صرف خالص وہابیت سے ہے, اور وہابیت کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں. آئیے میں اس کے تعلق سے ایک شہادت بتا رہا ہوں. دگ وجے سنگھ جو ہے ہندوستان کا ایک لیڈر, اس نے خود پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ طالبان در حقیقت خود وہابی تحریک ہے, اور اس کا تعلق اسلام سے نہیں وہابیت سے ہے. دگ وجے سنگھ نے اس وچاردھارا سے ہماری لڑائی ہے. میں تو آج بھی اس بات کو کہتا ہوں, اس وقت انترراشٹریہ چھیتر میں وہابی وچاردھارا اور طالبان وچاردھارا آج اس وشو کے شانتی کے لیے خطرہ ہے. وہابی وچاردھارا, طالبان وچاردھارا وشو کے لیے
खतरा है, जिंदों के लिए भी खतरा और विसाल याफ्ताओं के लिए भी खतरा। विसाल फरमाने वालों को भी आराम से चैन से रहने नहीं दे रहे। उसके बाद जेठमलानी जो बीजेपी के थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, आइए वो भी इस बात को कबूल कर रहे हैं, उनको भी उनकी भी तहकीक है कि यही है। देख लीजिए। The senior lawyer and former Union Law Minister Ram Jethmalani's comments on Islam's Wahhabi sect, which he said gave birth to terrorism, did not go down well with the Saudi ambassador. Ashok Bagre with this report. In the 17th century, they produced an evil man in Saudi Arabia by the name of Mr. Wahhab, who was concerned about the decline of the Muslim world. But he hit upon a wrong remedy. He seized upon one surah in the Quran. This statement by the former law minister and senior advocate Ram Jethmalani has angered the Saudi ambassador Faisal Hassan. Jethmalani's charge that the Wahhabi sect in Saudi Arabia was responsible for terror agitated the ambassador so much that he walked. जेठमलानी भी कहता है कि वहाबी विचारधारा सऊदिया और ये जो वहाबी मिशन है ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, यही वो लोग हैं। और ये आज से नहीं है, ये थ्योरी अब्दुल वहाब नजदी से शुरू हुई, आज तक ये चल रही है। एक